سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ اہل سنت کتب میں بعض جگہ پر لکھا ہے کہ خلیفہ دوم نے اپنے ماموں کو، جن کا نام آس بن حشام بن مغیرہ ہے، ان کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اور اہل سنت جو ہیں وہ اس کو ایز آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ جنگ بدر میں اسلام کی خاطر جنگ لڑی جا رہی تھی، اس میں اپنے ماموں کو قتل کر سکتے ہیں، تو ان کی جو سنسیرٹی اور لوائلٹی ہے اس پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا سر میں آپ سے رد چاہتا ہوں۔ جی سر، میں دے دوں گا آپ کو۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو، اوکے، بہت مہربانی، اللہ آپ کو عزت دے۔ دیکھیں، یہ جو کہتا ہے نا کہ عامر ابن العاص ابن ہشام ابن مغیرہ کو، یہ عمر کا ماموں تھا، عمر نے اس کو قتل کیا ہے، یہ یہ بہت ہی مشکوک روایت ہے، بلکہ مردود روایت ہے، مردود ادعا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ عمر کی جو والدہ ہے حنتمہ، وہ ہشام کی بیٹی نہیں ہے۔ عامر ابن ہشام، عاص ابن ہشام ابن المغیرہ، بلکہ وہ ہاشم ابن مغیرہ کی بیٹی ہے۔ تو یہ اس کو ماموں جو بناتا ہے نا، یہ ماموں اس کا درست نہیں ہے۔ یہ کتاب تاریخ ہے، عمر ابن الخطاب اول حاکم دیمقراطی فی الاسلام، ابو الفرج ابن الجوزی کی کتاب ہے، چاپ المکتبہ التوفیقیہ مصر میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 13 میں، ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 10، 11، 12، 13، یہاں پر صفحہ نمبر 13۔ فقد بان ان هاشما وهشاما اخوان فهاشم والد حنتمہ، ہاشم جو ہے حنتمہ کی ماں ہے۔ صفحہ نمبر 3 میں آپ دیکھیں، فہاشم والد حنتمہ عمر، یہ ہاشم حنتمہ کی ماں ہے، عمر کی جو ماں ہے وہ ہشام نہیں ہے۔ تو حنتمہ جو ہے ہاشم کی بیٹی ہے، نہ ہشام کی بیٹی۔ یہ پہلی بات۔ اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہاشم کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں تھا، صرف حنتمہ ہی ہے۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جمہرۃ انساب العرب ہے، علم انساب کی ایک کتاب ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 144 میں، یہاں پہ ملاحظہ کریے آخر میں، فَأَمَّا ہاشم جو ہے فَإِنَّهُ وَلَدَ حَنْتَمَةَ أُمَّ عمر بن الخطاب وَلَا عَقِبَ لِهاشم۔ ہاشم جو ہے عمر کی ماں کا والد ہاشم ہے، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاشم فَإِنَّهُ وَلَدَ حَنْتَمَةَ أُمَّ عمر بن الخطاب وَلَا عَقِبَ لِهاشم۔ ہاشم کا کوئی بیٹا ہی نہیں، اس کا کوئی عمر کا کوئی ماموں ہی نہیں تھا بھائی، اس نے ایسے ماموں بنا دیا، جیسے ماموں کو قتل کر دیا، اس کا کوئی ماموں ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں کو قتل کیا ہے نا، یہ خود اس کا راوی بھی عمر بن الخطاب ہے کہ میں نے اپنے ماموں کو قتل کیا، اس کے علاوہ اس کا کوئی راوی نہیں، خود صرف عمر نے روایت کیا کہ میں نے اپنے ماموں کو قتل، اس کا کوئی ماموں تھا ہی نہیں، کیا اس نے ماموں کو قتل کیا؟ عمر خود نے روایت کی کہ میں نے ماموں کو قتل کیا، کسی اور نے روایت کی نہیں ہے۔ یہ آدمی جو تھا عمر بن الخطاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتا تھا، ان کے خود اپنی بخاری میں لکھا ہے۔ جب یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتا تھا، تو یہ اس کے ادعا کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنے ماموں کو، اس کا کوئی ماموں ہے ہی نہیں۔ یہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب صحیح بخاری ہے، پیغمبر پہ اس نے جب جھوٹ باندھا ہے، ملاحظہ کریں، صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہ صفحہ نمبر 651 ہے۔ دیکھیں کہ عمر کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، صفحہ نمبر 3667۔ عائشہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، عمر آیا، عمر نے کہا واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم پیغمبر وفات نہیں ہوئی، پیغمبر ادھر وفات ہو گئے، جنازہ ادھر ہے، اس کے گھر والے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب امت والے رو رہے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام غسل دے رہے ہیں، ادھر قبر کو ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں پیغمبر نہیں مرے، کہتے ہیں
قال عمر ما كان يقع في نفسي الا ذاك ولا يبعثنه الله فليقطعن ايدي الرجال وارجلهم. میرے دل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا کہ لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ دو، اور پیغمبر نے کبھی بولا کہ میں نے لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹوں گا؟ پیغمبر کا یہ کوئی کام تھا لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ دینا؟ وہ کوئی قصائی تھا؟ یہ مرے نہیں ہیں، یہ زندہ یہ زندہ ہیں اور یہ ابھی اٹھ جائیں گے لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیں؟ یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا بھائی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ یہ اس سے ڈرا ہوا تھا کہ لوگ امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کریں گے، ابھی پیغمبر کی وفات ہوئی، لوگ بیعت کریں گے کہ آپ ہمارے امام ہیں. کہتا نہیں پیغمبر اللہ مامات اللہ کی یہ بخاری میں لکھی ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دن دہاڑے اس طرح جھوٹ باندھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کیا ادعا قبول ہو سکتی ہے؟ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ یہ ہشام عاص ابن ہشام ابن مغیرہ کی قتل جو ہے کس طرح واقع ہوئی ہے. ان کے اپنے کتابوں میں دیکھیں، یہ سیرہ نبویہ ہے ابن ہشام کی، سنہ 1990 میں چھپی ہے، اور یہ جلد نمبر 2 ہے، دارالکتب العربی میں چھپی ہے. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 349 میں. یہ دیکھو بھائی، یہ صفحہ نمبر 349 ہے. اس میں یہ کوئی روایت نہیں ہے بھائی، کوئی حدیث نہیں ہے، ایسے ابن اسحاق نے بولا، ٹھیک ہے نا. ابن اسحاق نے بولا ہے کہ والعاص مشرکین جو بدر میں قتل ہوئے ہیں، عاص ابن ہاشم بن المغیرہ قتلہ عمر بن الخطاب و یزید بن عبداللہ حلیف لهم من بنی تمیم. اس نے بھی بولا کہ صرف عمر نے قتل نہیں کیا تھا، یزید بن عبداللہ بنی تمیم کا حلیف تھا، اس نے قتل کیا ہے، عمر بھی اس کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے نا. 2 آدمی مل کے اس نے قتل کیا. عمر تو بھائی اس طرح بولا کہ عمر نے اس کو قتل کیا، نہیں. یہی ہو سکتا ہوگا کہ بھائی آدمی زخمی ادھر پڑا ہے نا، زخمی پڑا ہے، تو کسی نے اس کو زخمی کیا تھا، پھر عمر آیا بھائی اس کی سر کاٹ دی، اس طرح ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اصل جو اس کا قاتل تھا کون؟ یزید ابن عبداللہ. اس کا قاتل وہ تھا. عمر نے بھی اس میں شراکت کیا، مستقلاً اس کو قتل نہیں کیا. اچھا، اور اسی طرح الروض العنف میں، الروض العنف فی سیرت النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاپ دارالکتب العلمیہ جزء ثالث. اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 170 میں. یہ ان کی اپنی کتاب ہے، میری کتاب نہیں ہے بھائی. یہ من بنی مخزوم، بنی مخزوم میں سے کون کون قتل ہو گئے؟ عاص بلی ابن ہشام ابن المغیرہ ابن مخزوم قتل ہوا عمر بن الخطاب و یزید ابن عبداللہ. عمر بن الخطاب اور یزید ابن عبداللہ نے مل کر اس کو قتل کیا. یہ خود اس نے قتل نہیں کیا، یہی ہوگا کہ بھئی اس نے اصل قتل اس یزید نے کیا ہوگا، یزید ابن عبداللہ نے. تو عمر بھی بعد میں آ گیا بھئی، اس کو بھئی جو آدمی زخمی پڑا ہے اس کو ایک تلوار مارا ہوگا اس نے خود مستقلاً قتل نہیں کیا. اچھا، وہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جنگ بدر میں ایک آدمی تھا، اس کا نام ہے العاصی ابن سعید. عاصی ابن سعید ایک بڑا جنگجو تھا عمر کا. عمر کے اپنے جملے دیکھو کیا کہتا ہے، ملاحظہ کریں. یہ روض العنف ہے، صفحہ نمبر 170 ہے، ٹھیک ہے نا. روض العنف میں صفحہ نمبر 170، اس کے ذیل میں ملاحظہ کریں. عمر قال رأيته يبحث التراب كأنه ثور فصددت عنه. میں نے عاصی ابن سعید کو دیکھا. عاصی ابن سعید بڑا جنگجو تھا، پہلوان تھا قریش کا، مشرکین کا. میں نے دیکھا کہ یہ ایسے مٹی اڑا رہا ہے جیسے ہوتا ہے نا بیل، ثور بولتے ہیں بیل کو. جیسے بیل جب مست ہو جاتا ہے، جب چڑھ جاتا ہے نا، مست ہو جاتا ہے، دوڑتا ہے، ایسا وہ مٹی اڑا رہا ہے. اسی بیل کی طرح مٹی اڑا رہا ہے، ایسے جنگ کر رہا ہے، ہر طرف حملہ کر رہا ہے. عاصی ابن سعید مشرکین کا ایک جنگجو ہے. فصددت عنہ، تو میں اس سے چپ گیا بھائی. فصددت عنہ، یہ خود کہتا ہے میں جا کے چپ گیا اس سے کہ یہ مجھے مار دے گا یہ مشرک. اچھا پھر کیا ہو گیا؟ وحمل له علی علیہ السلام فقتل، تو پھر میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، خود عمر کے جملے، حملہ کیا، اس کو قتل کیا. یہ تو چپنے والا آدمی تھا. اچھا ملاحظہ کریں پھر مزید ان کے اپنے کتب میں
یہ الاعلام ہے للزرکلی، جزء ثالث، چاپ دارالعلم للملايين، سنہ 2002 میں یہ چھپی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ جلد نمبر 3 ہے بھائی الاعلام کی۔ اچھا یہاں پہ لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 249 میں، 249 میں، اس میں اس نے زرکلی نے بھی نقل کیا۔ العاصی ابن سعید، یہ دیکھو، العاصی ابن سعید، عاصی ابن سعید، یہ من اشداء قریش فی الجاہلیہ، یہ قریش کے بڑے جنگجو لوگوں میں سے تھا، دلاوروں میں سے تھا، قریش کے دلاور لوگوں میں سے تھا، بہت ہی نامدار آدمی تھا جاہلیت میں۔ شہید یوم بدر مع المشرکین، مشرکین کے لشکر میں تھا روز جنگ بدر۔ عمر بن الخطاب کی روایت ہے، رأیت العاصی یبحث التراب کأنہ ثور، میں نے دیکھا کہ عاصی ابن سعید اتنا دلاور، اتنا جنگجو، اتنا بڑا پہلوان، اتنا تازہ جوان ہے، ایسے مٹی اڑا رہا ہے کہ جیسے وہ کیا ہے، وہ بیل ہے، ایسے پہلوان ہے۔ پھر میں نے کیا کیا، عمر کیا کہتا ہے، فصدت عن، میں جا کے چھپ گیا بھائی اس سے جا کے چھپ گیا بھائی، میں وہاں سے چل، اس نے کوئی جگہ مل گیا ہوگا نا اس کو، بچاؤ بھائی، آسی مار دے گا بھائی، جا کے چھپ گیا بھائی۔ اچھا پھر کیا ہوا، فصدت عن، پھر کہتے ہیں کہ عمر خود کی اپنی روایت ہے، وحمل علیہ علی فقتلہ، تو پھر مشکل گشائے عالم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ حملہ کیا ہے، اس کو قتل کیا ملعون کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک اور بھی آپ کو روایت دکھاؤں، اسی جنگ بدر میں عمر اتنا پہلوان ہے، تو یہ عاصی سے کیوں چھپ گیا تھا جنگ بدر میں؟ عاصی ابن سعید سے یہ کیوں چھپ گیا تھا نا؟ مقابلہ کرتا، اگر واقعا کلمہ پڑھنے والا ہے عمر، شہید ہو جائے تو جنت جائے گا نا۔ پیغمبر سے یہی بیعت کیا تھا کہ جنگ میں جا کے چھپ جاؤں گا اور بھائی پیغمبر سے یہی بیعت کی تھی اس نے جنگوں سے پہلے کہ جب پہلوانوں سے مقابلہ ہو تو جا کے چھپ جانا۔ امتاع الاسماء بمال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من الاحوال والاموال والحفظة والمتاع، یہ کتاب ہے امتاع الاسماء سیرہ میں، بہت مشہور کتاب ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 110 میں، صفحہ نمبر 110 ہے، یہاں پر بھی عاصی بن سعید کا ذکر ہے۔ وقتل علی ایضا العاص بن سعید، اس عاص یا عاصی بن سعید کو علی علیہ السلام نے قتل فرمایا، اسی سے جس سے کیا کیا تھا، عمر صاحب چھپ گئے تھے، خود کہتا، اپنے الفاظ ہیں ان کے اپنی کتابوں میں۔